میں عبدالباری آپ تمام لوگوں کا سواگت کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں اردو ایجوکیشن 0.2 کے اس نئے لیٹسٹ اور دھماکے دار ویڈیو میں۔ آج میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا 10th کلاس میں جو درخشاں بک ہے، اور چیپٹر جو آج پڑھاؤں گا میں آپ لوگوں کو مرزا غالب پڑھاؤں گا۔ اور جو مرزا غالب لکھے ہیں، کیا لکھے ہیں؟ عارف کی موت پر جو لکھے تھے مرزا غالب، وہ سارا چیز میں ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا۔ اس طرح پڑھاؤں گا کہ آپ کے مائنڈ میں اتر جائے گا، بشرطے کہ آپ اس ویڈیو کو صحیح طریقے سے دیکھ لیں۔ تو کلاس شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب سمندر میں اتر ہی گئے ہیں تو کنارہ بھی آئے گا، جب سمندر میں اتر ہی گئے ہیں تو کنارہ بھی آئے گا، اور وقت کا کیا ہے آج تمہارا ہے تو کل ہمارا بھی آئے گا، اور وقت کا کیا ہے آج تمہارا ہے تو کل ہمارا بھی آئے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ آج صحیح طریقے سے پڑھ لیں گے تو آپ کا وقت بھی کل آئے گا۔ تو صحیح طریقے سے پڑھنا پڑے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہندی میں اور اردو میں 95 نمبر آئے تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ صحیح طریقے سے ہمارا ویڈیو، جو میں جتنا ویڈیو کرا چکا ہوں، جتنا ویڈیو میں ڈال چکا ہوں، اگر صحیح طریقے سے دیکھ لیں گے تو آپ کا 95 نمبر کوئی نہیں کاٹ سکتا ہے۔ اور ہندی بھی میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، اگر آپ ہندی بھی دیکھ لیں گے، ویاکرن بھی میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا۔ اگر پورا ویڈیو دیکھ کر جائیں گے تو آپ کا ایک کوشچن بھی مس نہیں ہوگا۔ 95 نمبر کی میں گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ کو 95 نمبر آئے گا، بشرطے کہ آپ صحیح طریقے سے جتنا ویڈیو میں پڑھا چکا ہوں، جتنا بھی ویڈیو کرا چکا ہوں، سارا ویڈیو کو جا کر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کا ایک کوشچن بھی مس نہیں ہوگا۔ تو آئیے کرتے ہیں کلاس شروع۔ دیکھیے مرزا غالب کیا پڑھائیں گے آپ لوگوں کو آج؟ مرزا غالب کے بارے میں پڑھائیں گے۔ اور مرزا غالب جو لکھے تھے، کیا لکھے تھے بچوں؟ مرثیہ لکھے تھے۔ کیا لکھے تھے؟ مرثیہ لکھے تھے۔ اور کس پر لکھے تھے؟ اپنے بھانجا عارف کی موت پر لکھے تھے۔ بھانجا کا نام کیا تھا بچوں؟ عارف کی موت۔ عارف جو نام تھا، کس کا نام تھا؟ مرزا غالب کے بھانجا کا نام تھا، اور اپنے بھانجے پر ہی لکھے تھے۔ کون؟ مرزا غالب۔ کیا لکھے تھے؟ مرثیہ لکھے تھے۔ تو مرثیہ پڑھانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو مرزا غالب کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ مرزا غالب کا نام کیا ہے، مرزا غالب کا کیا لقب ہے، کب پیدا ہوئے، یہ سارا چیز میں بتا دیتا ہوں۔ اور اس سے پچھلے چیپٹر میں بھی میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو مرزا غالب کے بارے میں، وہی بات یہاں پر بھی ہے۔ دیکھیے آپ لوگ بورڈ پر، مرزا غالب کیا ہے؟ مصنف ہے۔ کیا ہے بچوں؟ مصنف۔ اردو میں کہتے ہیں مصنف، ہندی میں کہتے ہیں لیکھک، اور انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ رائٹر کہتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ مصنف جو ہے، لیکھک جو ہے، کیا لکھے ہیں؟ تو عارف کی موت پر کیا لکھے تھے بچوں؟ مرثیہ لکھے تھے۔ کیا لکھے تھے؟ مرثیہ لکھے تھے۔ تو دیکھیے اس طرح آ سکتا ہے، عارف کی موت پر لکھنے والے مرثیہ کون ہے؟ مرزا غالب۔ کون ہے بچوں؟ مرزا غالب ہے۔ دیکھیے پورا نام، کس کا پورا نام بچوں؟ پورا نام جو ہے یہاں پر کس کا پورا نام؟ مرزا غالب کا پورا نام کیا تھا؟ اسد اللہ خان غالب تھا۔ کیا تھا؟ اسد اللہ خان غالب تھا۔ آگے دیکھیے لقب کیا تھا؟ لقب کیا تھا کس کا؟ مرزا غالب کا۔ مرزا نوشاد جو تھا، کیا تھا بچوں؟ لقب تھا۔ کیا تھا؟ لقب تھا۔ یہ مرزا نوشاد لقب ہے کس کا؟ مرزا غالب کا۔ اس کے بعد دیکھیے یہ لقب ہو گیا، پورا نام اسد اللہ خان غالب ہو گیا۔ یہ دو کوشچن آپ کو یہاں پر صحیح طریقے سے مل گیا، اس کا جواب بھی آپ کو مل گیا۔ اگلا سوال نکلے گا، پہلے تخلص کرتے تھے، پہلے تخلص کیا کرتے تھے مرزا غالب؟ اسد تخلص کرتے تھے۔ پہلے تخلص کیا کرتے تھے؟ اسد تخلص پہلے کرتے تھے، اور بعد میں کیا تخلص کرنے لگے؟ کون؟ مرزا غالب۔ مرزا غالب پہلے تخلص کرتے تھے اسد، اور بعد میں غالب تخلص کرنے لگے تھے۔ یہ بات تو آپ کو صحیح طریقے سے یاد کر لینی ہے کہ پہلے جو تخلص کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ اسد پہلے تخلص کرتے تھے، اور بعد میں غالب تخلص کرنے لگے، بعد میں غالب تخلص کرنے لگے تھے۔ کون؟ مرزا غالب کی بات چل رہی ہے۔ آپ اس کو صحیح طریقے سے یاد کر لیں گے، کیونکہ یہ ایگزام میں آئے گا ہی کہ پہلے تخلص کرتے تھے اسد، بعد میں غالب۔ دیکھیے آگے، غالب کی پیدائش کب ہوئی؟ غالب کی پیدائش کب ہوئی؟ تو غالب کی پیدائش 1797 عیسوی میں ہوئی تھی بچوں۔ کن کی پیدائش؟ غالب کی پیدائش۔ آگے دیکھیے غالب کے پپا کا نام کیا تھا؟ والد کا نام کیا تھا؟ کس کے؟ غالب کے والد کا نام کیا تھا؟ پپا کا نام کیا تھا؟ کس کے بچوں؟
غالب کے، دیکھیے عبداللہ بیگ خاں، عبداللہ بیگ خاں تھا، کس کے؟ والد کا نام، مرزا غالب کے والد کا نام تھا عبداللہ بیگ خاں، عبداللہ بیگ خاں تھا، سمجھ رہے ہیں اتنا؟ آگے دیکھیے چچا کا نام کیا تھا؟ چچا کا نام نصر اللہ خاں تھا، کیا تھا بچوں؟ نصر اللہ خاں چچا کا نام تھا۔ باپ کا نام عبداللہ بیگ خاں تھا اور چچا کا نام نصر اللہ خاں تھا، کیا تھا؟ نصر اللہ خاں تھا۔ اتنی سی بات آپ کو یاد کر لینی ہے کہ غالب کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بیگ خاں تھا اور چچا کا نام کیا تھا؟ نصر اللہ بیگ خاں تھا۔ غالب پہلے، مرزا غالب جو تھے پہلے کیا تخلص کرتے تھے؟ اسد تخلص کرتے تھے، بعد میں بچوں غالب تخلص کرنے لگے۔ اور اتنی سی بات یاد ہو گئی تو آپ کا کوشچن حل ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے غالب کے آباء و اجداد، یہ تو موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے، MBBI۔ غالب کے آباء و اجداد، خاندان، آباء و اجداد خاندان۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے گاؤں میں کسی سے لڑائی ہو گئی، آپ نہیں کہتے ہیں آپ کے تمہارے خاندان کو اجاڑ دیں گے، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ اسی طریقے سے دیکھیے غالب کے آباء و اجداد مطلب خاندان، سمجھ رہے ہیں؟ کہاں سے آئے تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ ایران سے آئے تھے۔ کہاں سے آئے تھے؟ ایران سے۔ یہ سوال آتا ہے کہ غالب کے آباء و اجداد آئے تھے کہاں سے؟ ایران سے، عراق سے، ملیشیا سے، افغانستان سے وغیرہ وغیرہ آپشن وہاں پر رہتا ہے۔ آپ کو بچہ کنفیوز ہوتا ہے ایران اور عراق میں، اور یہاں پر کیا بچوں؟ ایران ہے، کیا ہے؟ ایران۔ تو غالب کے آباء و اجداد جو آئے تھے کہاں سے آئے تھے؟ ایران سے آئے تھے۔ یہ بات آپ کو صحیح طریقے سے یاد کر لینی ہے۔ آگے دیکھیے غالب کی وفات کیا ہے؟ غالب کی وفات کب ہوئی؟ غالب کی وفات، مرتیو کب ہوئی؟ انتقال کب ہوئے؟ تو غالب کی وفات ہوئی 1869 عیسوی میں۔ 1869 عیسوی میں وفات ہو گئی تھی، کس کی بچوں؟ مرزا غالب کی۔ اور مرزا غالب کے آباء و اجداد کہاں سے آئے تھے؟ ایران سے آئے تھے۔ کہاں سے آئے تھے؟ ایران سے۔ ابو کا نام عبداللہ بیگ خاں تھا، چچا کا نام نصر اللہ بیگ خاں تھا۔ اتنی سی بات یاد کر لینی ہے۔ چلیے اب پڑھیں گے جو مرزا غالب جو تھے مرثیہ جو لکھے تھے اپنے بھانجے پر، اور بھانجے کا نام کیا تھا؟ تو بھانجے کا نام تھا عارف۔ کیا تھا بچوں؟ عارف۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مرثیہ کے بارے میں۔ کس کے بارے میں بچوں؟ مرثیہ کے بارے میں یہاں پر دیکھتے ہیں۔ مرثیہ جو ہے کیا ہے؟ مرثیہ یہ کس سے نکلا بچوں؟ رسا۔ کس سے؟ رسا سے نکلا کیا؟ مرثیہ۔ کیا نکلا بچوں؟ مرثیہ نکلا، جس کا معنی، جس کا میننگ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے بچوں؟ رونا، ماتم کرنا، رونا ماتم کرنا۔ مثال کے طور پر آپ کے گاؤں میں کسی کا انتقال ہو گیا ہو، آپ کے گاؤں میں کسی کا انتقال ہو گیا ہو، آپ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے ان کو، آپ دیکھے ہوں گے بہت سارے لوگ روتے ہیں، چلاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، رنج و غم کو اظہار کرتے ہیں، دکھ کو اظہار کرتے ہیں، آپ دیکھے ہوں گے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مرثیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بچوں؟ مرثیہ کہتے ہیں۔ سمپل پریبھاشا آپ کو بتا رہے ہیں، آگے اور اچھے طریقے سے بتائیں گے۔ تو مرثیہ مطلب ہوتا ہے رونا ماتم کرنا۔ ایسا نہ ہوتا کہ آپ کے گھر میں یا آپ کے گاؤں میں کسی کا انتقال ہو گیا ہو، اس کے گھر والا، اس کا پڑوسی اس کو دیکھ کر ہنس رہا ہو، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ رنج و غم کا اظہار کرتا ہے، دکھ پریشانی جو ہوتا ہے اس کو اظہار کرتا ہے، اور آپ یہ دیکھتے بھی ہیں آپ کے گاؤں محلے گھر میں ایسا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے مرثیہ نکلا ہے رسا سے۔ کس سے؟ رسا سے۔ اور جس کا میننگ، جس کا معنی ہوتا ہے رونا ماتم کرنا، رونا ماتم کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیے آگے اردو شاعری میں مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ مرثیہ کسے کہتے ہیں اردو شاعری میں؟ دیکھیے اس کا پریبھاشا کیا ہے، اور شخصی مرثیہ کسے کہتے ہیں یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ مرثیہ کا اصل تعریف، اصل ڈیفینیشن وہ ہے حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی شہادت۔ حضرت امام حسین کو جب کیا کہتے ہیں؟ شہید کیا گیا تھا، تو آپ جب نام سنتے ہیں تو رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ان کو شہید کرنے والا بھی کون تھا؟ آپ کو پتہ ہی ہوگا کون تھا؟ وہی مسلمان ہی تھا۔ کون تھا بچوں؟ مسلمان ہی تھا۔ تو دیکھیے حضرت امام حسین، اس لیے اگر آپ کے گاؤں میں محلے میں آپ کا کوئی ٹانگ کھینچتا ہے، آپ کے بارے میں برائی کرتا ہے، تو گھبرائیے مت، کیونکہ مسلمان ہی
शहीद किए थे किसको? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किए थे। तो टांग खींचने वाला हर समय में रहता है, समझ रहे हैं, जान लेने वाला भी हर समय में रहता है। ये मत बोलिएगा मुसलमान है कैसे कर सकता है, मुसलमान भी कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन और शुहदाए करबला की शहादत पर जो रंजो गम को इजहार किया जाता है, दुख परेशानी को इजहार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? मरसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं। इतनी सी बात आपको याद कर लेनी है। यहाँ पर देखिए मरसिया की तारीफ, हज़रत इमाम हुसैन और शुहदाए करबला की शहादत पर जो रंजो गम का इजहार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मरसिया। क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं। आगे देखिए शख्सी मरसिया। क्या है? शख्सी मरसिया। शख्स का, जैसे मिसाल के तौर पर आपके गांव के अंदर कोई बहुत बेहतरीन इंसान है, क्या है? ऐसे मरने के बाद सब बेहतरीन ही हो जाता है। ऐसे रियल लाइफ में जो इंसान आप देख रहे हैं, प्रतिदिन आपको नज़र आ रहे हैं इंसान, उसके बारे में आप बुराई कर सकते हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन मरने के बाद ही आप अपने मुंह से, जिस मुंह से आप उसकी बुराई कर रहे थे, उसी आदमी का आप मरने के बाद आपके दिलों के अंदर हमदर्दी आ जाती है, आप तारीफ पर तारीफ करना शुरू कर देते हैं। तो मरने के बाद सबको प्यारा लगने लगता है। लेकिन जब ज़िंदगी में होता है, जो क्या कहते हैं, आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में मिलते हैं, अगर थोड़ी सी कोई बात हो गई उससे, तो आपकी उसकी बुराई आप इस तरह करते हैं, लगता है कितने दिनों का भड़ास आप निकाल लेते हैं। तो यही बात कहा जाए शख्सी मरसिया। आपके गांव के अंदर कोई बुज़ुर्ग आदमी है, क्या है, बुज़ुर्ग आदमी अच्छे इंसान है, उसका जब इंतकाल हो जाता है तो आप कितनी तारीफ़ करते हैं, बहुत अच्छा इंसान था, चला गया, रंजो गम को इजहार करते हैं, बहुत अच्छा शख्स था, इंसान था, चला गया, नेक था, साले था, बहुत सारी तारीफ़ करते हैं। यह अलग बात है कि आप जीते जी होते हुए आप क्या कहते हैं, उसकी बुराई किए होंगे, लेकिन मरने के बाद आप तो तारीफ़ करना शुरू कर देंगे, तारीफ़ करना शुरू कर देंगे। आपके अंदर दुख भी होगा तब भी आप तारीफ़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर शख्सी मरसिया। क्या है बच्चों? शख्सी मरसिया। शख्स का, क्या? शख्स, जैसे गांव के अंदर कोई शख्स का इंतकाल हो जाता है, आप क्या करते हैं? रंजो गम को इजहार करते हैं, दुख परेशानी को इजहार करते हैं, तारीफ़ करके जिस तरह होता है उस तरह आप करते हैं, गप भी करते हैं आपस में कि बहुत अच्छा इंसान था, बहुत बेहतरीन था, लोगों से बहुत प्यार से बात किया करता था, बोलते हैं आप लोग। उसके बाद आप दुख इजहार करते हैं, रंजो गम का इजहार करते हैं, उसे क्या कहते हैं? शख्सी मरसिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शख्सी मरसिया कहते हैं। ये 2 नंबर में आ सकता है, शख्सी मरसिया किसे कहते हैं, या इस तरह सवाल आएगा मरसिया किसे कहते हैं? रंजो गम का इजहार जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम मरसिया कहते हैं। या लिख सकते हैं हज़रत इमाम हुसैन और शुहदाए करबला की शहादत पर जो रंजो गम का इजहार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? शख्सी मरसिया कहते हैं। यहाँ पर ऐसे लिख दिया हुआ है, किसी भी शख्स की मौत पर, किसी भी शख्स की मौत पर आप रंजो गम का जो इजहार करते हैं उसे क्या कहते हैं? शख्सी मरसिया कहते हैं। और आगे देखिए इतनी सी बात आपको याद कर लेनी है। और यहाँ पर कहा गया कि मिर्ज़ा गालिब जो मरसिया लिखे थे, किस पर लिखे थे? वो लिखे थे आरिफ की मौत पर। किस पर लिखे थे? आरिफ की मौत पर, क्योंकि भांजा था और भांजा का पहले ही इंतकाल हो गया था। क्योंकि ये मामू जो थे मिर्ज़ा गालिब, ये भांजे से बहुत ज़्यादा लगाव था, किसको? मिर्ज़ा गालिब को। लेकिन मिर्ज़ा गालिब से पहले ही आरिफ की मौत हो गई थी। उसी के रंजो गम को इजहार करने के लिए मरसिया लिखे थे, नज़्म लिखे थे। कौन लिखे थे? मिर्ज़ा गालिब लिखे थे। किसकी मौत पर? आरिफ की मौत पर। आरिफ को कहने लगा, आरिफ कहने लगा मिलेंगे क़यामत के दिन। तो इसमें मिर्ज़ा गालिब कहने भी लगता है, क़यामत तुम्हें क्या लगता है बहुत जल्दी आ जाएंगे कि तुम बोलते हो मिलेंगे क़यामत के दिन, कुछ दिन रुक जाते तो क्या होता, इतनी जल्दी जाने का क्या है। ये सारी चीज़ें इस मरसिए के अंदर, इस नज़्म के अंदर बयान किए हैं। कौन? मिर्ज़ा गालिब किए हैं, और अपने रंज गम को इजहार किए हैं। कौन? मिर्ज़ा गालिब। और आपको याद हो जानी चाहिए मरसिया जो है रसा से निकला है, और मरसिया के मीनिंग क्या होता है? रोना, मातम करना, रंजो गम का इजहार करना, दुख परेशानी का इजहार करना। और इसके बाद यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूँ, मरसिया हज़रत इमाम हुसैन शुहदाए करबला की शहादत पर जो रंजो गम का इजहार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं। और शख्सी मरसिया किसे कहते हैं? किसी भी शख्स की मौत पर, किसी भी शख्स की मौत पर रंजो गम का इजहार करना, उसे क्या कहते हैं? शख्सी मरसिया कहते हैं। अगर आप इतनी सी बात याद कर लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन भी मिस नहीं हो सकता है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन बात यह है कि आप लोग वीडियो देख
لیتے ہیں, دوست احباب کو شیئر نہیں کرتے ہیں. تو آپ لوگ اپنے دوست احباب کو بھی یہ ویڈیو شیئر کر دیں, جتنا بھی گروپ ہے اس گروپ میں بھی شیئر کر دیں تاکہ بچے کو معلوم چلے. دیکھیے میرے پڑھانے کا انداز جو ہے وہ الگ ہے, آپ کو اس طرح سمجھاؤں گا کہ آپ کے مائنڈ میں باتیں اتر جائے گی. جیسے میں پڑھایا ہوں, مرزا غالب کا پورا نام اسد اللہ خان غالب ہے. عبداللہ بیگ کس کا نام تھا؟ والد کا نام تھا. کس کے والد کا نام تھا؟ مرزا غالب کے والد کا نام تھا. لقب کیا تھا؟ مرزا نوشا لقب تھا. 3 بار 4 بار ریپیٹ کر کے پڑھاتا ہوں, آپ کے مائنڈ میں باتیں یہیں پر اتر جائے گی, بشرطے کہ آپ صحیح طریقے سے تو دیکھ لیں ویڈیو کو. اور کیا بتائے, چچا کا نام نصر اللہ بیگ تھا. آبا و اجداد کہاں سے آئے تھے؟ ایران سے آئے تھے. کہاں سے آئے تھے بچوں؟ ایران سے آئے تھے. وفات کب ہوئی؟ 1869 عیسوی میں ہوئی. کب ہوئی؟ 1869 عیسوی میں ہوئی. اس کے بعد میں بتایا ہوں مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ رنج و غم کا اظہار کرنا, تکلیف پریشانی کا اظہار کرنا, دکھ کا اظہار کرنا. کس پر؟ موت پر. کس پر؟ موت پر. یہاں شخصی مرثیہ کسی بھی شخص کی موت پر جو کہی جاتی ہے, رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے, اسے کیا کہتے ہیں بچوں؟ شخصی مرثیہ کہتے ہیں. اتنی سی بات یاد کر لینی ہے. اس کے بعد بتائے اردو شاعری میں مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت امام حسین اور شہداء کربلا کی شہادت پر جو رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم مرثیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مرثیہ کہتے ہیں. اتنی سی بات یاد کر لینی ہے. اور ہمارے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں. اور میں ہندی بھی پڑھا رہا ہوں, آپ لوگ ہندی کا ویڈیو جا کر ضرور دیکھیں گے, کیونکہ میں کیا کہتے ہیں ہندی کا شارٹ نوٹس لے کے آتا ہوں, اور شارٹ نوٹس کو میں بہت ہی بہترین انداز میں سمجھا دیتا ہوں. اس کے بعد اسی ویڈیو میں آبجیکٹیو بھی کرا دیتا ہوں. آپ کا مائنڈ بہترین سے فریش ہو جائے گا اور مائنڈ میں باتیں اتر جائے گی. آپ صرف ویڈیو دیکھ کر جائیں, آپ کا ایک کوشچن بھی مس نہیں ہوگا. شارٹ کوشچن ہو, لانگ کوشچن ہو, آبجیکٹیو ہو, سبجیکٹیو, کوئی بھی کوشچن ہو, کسی بھی طریقے کا کوشچن ہو, سب کو میں حل کروا دیتا ہوں ویڈیو کے اندر. جیسے مثال کے طور پر 2 نمبر میں آپ سے یہاں پوچھے گا مرزا غالب کا لقب کیا تھا, 2 نمبر میں پوچھ سکتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں مرزا غالب کا لقب مرزا نوشا لقب تھا. اس طرح لکھ سکتے ہیں آپ بڑھا کر کہ مرزا غالب جو ہے لقب کیا کرتے تھے, تو مرزا غالب لقب مرزا نوشا کیا کرتے تھے. اس طرح آپ بہترین سے لکھ سکتے ہیں. 2 نمبر آپ کو مل سکتا ہے. اسی سے سبجیکٹیو, آبجیکٹیو, لانگ, شارٹ سب کوشچن بن جائے گا, بشرطے کہ آپ صحیح طریقے سے اس کو دیکھ لیں. اس طرح آ سکتا ہے کہ عارف جو ہے اس کی موت پر جو لکھے اس کا نام کیا ہے؟ مرزا غالب ہے. مرزا غالب مصنف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اتنی سی بات آپ کو یاد کر لینی ہے. پھر ملتے ہیں دوسرے ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ.